پاکستان میں طالبان کے حملوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنے والی جماعت ANP انتخابی میدان میں کن تیاریوں کے ساتھ اترے گی؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی اور میں ہوں ناشین عباس۔ ANP کے 700 سے زیادہ کارکن اور رہنما ہلاک کیے جا چکے ہیں، لیکن پارٹی کہتی ہے کہ انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اس الیکشن میں بھی لازمی طور پہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے اور جس طریقے سے بھی عوامی نیشنل پارٹی اپنے طور طریقے کے مطابق لوگوں سے رابطہ رکھے گی۔ بلوچ قوم پرست کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اغوا اور تشدد کے واقعات کے دوران انتخابات کے کیا معنی؟ وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے محفوظ نہیں، اس کو یہ حق نہیں دیا گیا تو اس کو حق رائے دہی کا حق کہاں دیا جائے گا؟ پاکستان میں پتھر پیسنے کی مشینوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی زندگیاں بھی پس رہی ہیں۔ ان موضوعات کے علاوہ پروگرام میں یہ بھی دیکھے گا کہ قبرص کے لیے یورپین یونین کے امدادی پیکج کا اعلان، لیکن معیشت کی بحالی اب بھی مشکل کام ہے۔ اور دیکھے گا کہ ایک کپڑے نے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ پچھلے 4 سال میں ہم اکثر ANP پر طالبان کے حملوں کی خبریں سنتے رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان حملوں میں خیبر پختونخوا کی اس بڑی جماعت نے کتنا نقصان اٹھایا ہے؟ پچھلے 4 سال میں 700 سے زیادہ کارکن، 1 صوبائی وزیر اور 3 MPAs نے طالبان کے ہاتھوں اپنی جان گنوائی۔ پارٹی کی قربانیاں اپنی جگہ، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جانی نقصان آنے والے انتخابات میں ان کے لیے حمایت کا سبب بن سکتا ہے؟ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بیرسٹر ہارون بلور اپنے والد بشیر احمد بلور کی خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد ان کے جانشین کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں پر حملوں کے باوجود پشاور میں اپنے حلقے کے عوام سے رابطہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشکلات ضرور ہیں، لیکن وہ انتخابی سرگرمیاں ترک نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تھریٹ لیول عوامی نیشنل پارٹی کا ہے یہ ایکسٹریم پر ہے، اور ہم اپنی پرفارمنس کے اوپر ووٹ مانگیں گے۔ ہم نے ڈیلیور کیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، اور اپنے الیکشن منشور جو ہم نے جس پہ ووٹ لیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی پاکستان کی تاریخ کی واحد سیاسی پارٹی ہے جس جو الیکشن میں کیے ہوئے وعدے تھے وہ پورے کیے۔ ہم نے روٹی کپڑا مکان کسی سے وعدہ نہیں کیا۔ ANP کو پہلی مرتبہ 2008 کے انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں ملی۔ امن کے نام پر ووٹ حاصل کرنے والی اس جماعت کی صوبے میں حکومت تو بن گئی، لیکن شاید اقتدار کے مزے ان کو راس نہ آئے۔ طالبان کی مخالفت کے باعث پچھلے 4 سالوں میں 3 MPAs سمیت ANP کے 700 سے زائد کارکن مارے جا چکے ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ قوم پرست رہنماؤں کو طالبان دشمنی میں اتنا انتہا تک نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں سے انہیں اب واپس لوٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک اعلان کیا جو بہت بڑی بہادری بھی ہے۔ انہوں نے لوگ اس میں مرے ہیں، صرف باتیں نہیں ہے، ایکچولی لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں۔ سیاست طور پر شاید اس میں ان کو تھوڑا سا چاہیے تھا کہ یہ تھوڑا سا پیچھے ہوتے، اور کچھ لوگوں کو اور جو لبرل فورسز ان کو تھوڑا جتنے پیچھے ان سے تھوڑا سا آگے کرتے تو ان میں گیپ کم ہوتا، تو یہ اتنے آئسولیٹڈ آج نظر نہیں آتے جتنے نظر آ رہے ہیں۔ ANP کے دور حکومت میں زیادہ تر وقت شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہی، جس کی وجہ سے صوبہ بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی رہی۔ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی دفتر ہے۔ اس کی سیکیورٹی دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مرکز ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر حملوں کی وجہ سے یہ عمارت ایک چھوٹے سے قلعے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان میں عام طور پر ایک مرتبہ جو جماعت اقتدار میں رہتی ہے اس کے لیے پھر اگلے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ANP کے پاس سیاست کرنے کے لیے راہ کیا ہے؟ اب یہ جو 5 سال ہم نے ANP کے دور میں یہ صوبہ سرحد میں ہم نے گزارے، 100 یونٹ فری اور فلانا فری، سب جھوٹ اور بے بنیاد باتیں۔ بجلی جتنی ان کے دور میں مہنگی ہوئی ہے، دہشت گردی ان کے دور میں جتنی ہوئی ہے،
عام لوگ تو جمہوریت کے نام سے بھی متنفر ہیں. خپل خور خپل اختیار کیا مطلب؟ اپنی زمین اپنا اختیار. زمین اللہ کی، اختیار اللہ کا ہونا چاہیے. طالبان کی حالیہ دھمکیوں کے بعد بظاہر ANP کے رہنماؤں کو انتخابی مہم چلانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. اس الیکشن میں بھی لازمی طور پہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے اور جس طریقے سے بھی عوامی نیشنل پارٹی اپنے طور طریقے کے مطابق لوگوں سے رابطہ رکھے گی، اپنے ووٹروں سے رابطہ رکھے گی، لازمی طور پہ احتیاط کرنا ہوگا. ایک احتیاط اور محتاط رویے کے مطابق ہم اپنے ووٹروں سے، عوام سے ناطہ نہیں توڑیں گے. بلا شبہ ANP کو 700 سے زائد کارکنوں اور مرکزی رہنماؤں کی ہلاکت کی صورت میں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جانی نقصان آنے والے الیکشن میں ان کے لیے عوام میں حمایت کا سبب بنے گا یا نہیں؟ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور. اسی سوال کے جواب کے لیے ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری بشیر جان کو اپنے کراچی اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. اس وقت تو براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشیر جان صاحب، ایک طرف آپ کی قربانیاں، دوسری طرف عوام کی حمایت، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے جو قربانیاں دی ہے، ہماری پارٹی کے کارکنوں نے، عہدیداروں نے، ہمارے خاندان کے لوگوں نے، ہم نے جو جانی قربانی دی، مالی قربانی دی، اس پہ ہمیں ندامت نہیں بلکہ اس پہ ہمیں فخر ہے. ہم نے یہ قربانی اپنی زمین کی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے اور پوری دنیا کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ قربانیاں دی ہے. اس وقت دہشت گردی کا مسئلہ پختونوں کا نہیں، ANP کا نہیں، پاکستان کا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور ہم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ پوری دنیا کو پرامن بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں. لہٰذا ہم نے جو قربانیاں دی ہے، یہ ہم نے جس قوم کے خاطر، جس ملک کے خاطر دی ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ اس قوم کے بچے، اس قوم کے نوجوان اور اس ملک کے بچے، اس ملک کے نوجوان اور پوری دنیا کے لبرل لوگ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے. جی، آپ پہلی دفعہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کا تعلق ANP سے ہے، کیا آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ میں جو جدوجہد کر رہا ہوں وہ میری ایک سوچ ہے، باچا خان کی فکر اور نظریے کی ہے، اور پختون قوم، خصوصاً پختون قوم اور پاکستان کو دہشت گردوں سے اور انتہا پسندوں سے آزاد کرانے کے لیے یہ قربانی میں دے رہا ہوں. لہٰذا مجھ پر 3 اٹیک ہو چکے ہیں، بم بلاسٹ بھی میں برداشت کر چکا ہوں. آپ کی جماعت کو طالبان نے براہ راست نام لے کے دھمکی دی ہے، تو انتخابی مہم کیسے چلائیں گے آپ؟ بڑے اجتماعات ہوں یا گھر گھر جا کے کیمپیننگ کرنی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایک طرف دہشت گرد ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے لبرل لوگ، روشن خیال لوگ. میرے خیال میں اگر ہم بڑے اجتماعات نہیں کریں گے تو وہ قوتیں جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہے، جو پاکستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو دنیا کے مہذب ملکوں کی صفوں میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بخوبی ہماری مجبوریوں کو جانتے ہوں گے اور وہ ہم سے گلہ نہیں کریں گے بلکہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں ووٹ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ANP بڑے اجتماعات نہیں کرے گی؟ بڑے اجتماعات بھی احتیاط اور محتاط اور احتیاط سے، ہم محتاط رہ کر احتیاط کر کے ہم اپنے مہم چلائیں گے، لیکن ہم اگر گھر گھر تک نہیں پہنچ سکیں گے تو اس وقت پاکستان میں یا خیبر پختونخوا میں ایسے لوگ ضرور ہیں جو ہماری سوچ کے ہیں، ہماری فکر کے ہیں، ہم ان کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. لہٰذا وہ لوگ اپنی سوچ کے خاطر اور نظریے کے خاطر ہمارا ساتھ دیں گے. جی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے خلاف جو آپ کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی ایک پالیسی ہے، ان پہ جو آپ نے کارروائیاں ان کے خلاف کی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے صوبے میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں ہوں. جب 2008 میں الیکشن ہوئے تو اس کے بعد پورا ملاکن ڈویژن جس میں پاکستانی ریٹ نہیں تھا، دھماکوں کی ایوریج اوسط جو تھی وہ روزانہ 1 دھماکہ ہوتا تھا. اس وقت گریجولی امن آیا ہے. اب ٹھیک ہے، کچھ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں جو کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن کیا وہ دن لوگ بھول گئے جو ملاکن ڈویژن میں 403 سکول بموں سے اڑا دیے گئے تھے؟ آج الحمدللہ ہم اسٹیج پر کھڑے ہیں کہ ہم نے نہ خالی وہ سکول تعمیر کرائے، 528 مزید سکول ہم نے تعمیر کرائے، ہم نے خیبر پختونخوا میں 9 یونیورسٹیاں تعمیر کرائی. جی، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اینڈ گڈ لک.
پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو سیکیورٹی کے ہی مسئلے پر بلوچ قوم پرست رہنما اختر مینگل کا انٹرویو بھی دکھائیں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ ANP کو درپیش سیکیورٹی خدشات پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں۔ نوشین؟ جی عالیہ، رضوان یوسف اسلام آباد سے کہتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ اگر ANP الیکشن مہم چلاتی ہے تو طالبان سے خطرہ ہے، اور اگر گھر بیٹھتی ہے تو ہارنے کا خطرہ ہے۔ اسفندیار ولی بھی گزشتہ الیکشن کی طرح آزادانہ انتخابی مہم کی قیادت نہیں کر سکیں گے، اور نتیجہ وہی نکلے گا کہ ANP بمشکل ہی چند سیٹیں جیت سکے گی۔ اور شوکت خان ایبٹ آباد سے کہتے ہیں جب تک اس جنگ میں ANP تنہا ہے اس کا فائدہ PTI اور JUIF اٹھائیں گے۔ اور گل افریدی درادم خیل سے کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ووٹ صرف ANP کو دوں گا، کیونکہ صرف پاکستان کے طالبان کی مخالفت کی وجہ سے دوں گا۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر خبریں اور تبصرے آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ برما میں جاری نسلی فسادات کے بارے میں تازہ ترین خبر اس وقت ویب سائٹ کی شہ سرخی ہے۔ اس کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیو بھی موجود ہیں۔ ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے، جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا، قبرص کو آخری لمحات میں 10 ارب یورو کا امدادی پیکج مل گیا، لیکن معیشت کی بحالی ابھی دور کی بات ہے۔ مغربی انڈیا میں خشک سالی کے باعث فصلیں تباہ اور لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں۔